آمدید، میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، اگرچہ عالمی منظر نامے پہ بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، گویا کہ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں وینزویلا پہ امریکہ نے یک طرفہ حملہ کیا اور اس کے بعد وہاں کے صدر کو اہلیہ سمیت گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ عنان اقتدار بھی امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور اس طرح دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں گویا کہ فلسطین سے متعلق جو امن پلان ہے اس پہ بھی عمل درآمد کے لیے جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس سے متعلق اگلے ہفتے ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس پہ پاکستان بھی یقینی طور پہ ایک بڑا اہم پلیئر ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بیجنگ میں ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگس بھی چل رہے ہیں، لیکن ہم آج بات کریں کہ پاکستان کا جو اندرونی اہم مسئلہ گویا کہ سیاسی استحکام، جو گویا کہ الیکشن کے بعد جس کا پوری قوم منتظر ہے لیکن ابھی تک وہ استحکام آنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے اگرچہ مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن تحریک انصاف ساتھ میں عوامی رابطہ مہم گویا کہ اسٹریٹ پاور موبلائز کرنے کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہے۔ اور گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب لاہور گئے، لاہور میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ظاہر سی بات ہے عوام کے سامنے ہے، لیکن اب اس کے بعد انہوں نے سندھ کا رخ کیا ہے، گویا کہ وہ اگلے دنوں میں سندھ جا رہے ہیں اور وہاں کی حکومت نے گویا کہ پنجاب سے بالکل یکسر گویا کہ ایک میسج دیا ہے۔ گویا کہ کہا یہ گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیا جائے گا اور ساتھ یہ ہے کہ ان کی وہاں پہ دعوت بھی کی جائے گی اور ان کو وہاں پہ اپنی عوامی رابطہ مہم جس انداز میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کھلی اجازت ہوگی۔ تو آج ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ دو اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون گویا کے رویوں میں اس قدر گویا کہ اختلاف کیوں ہے۔ ایک طرف تو گویا کہ بیریکیڈز کھڑے کیے جاتے ہیں اور جس طرح پنجاب اسمبلی میں وہاں پہ ایک ہنگامہ سی کیفیت بنی وہ کیوں بنی، اور ساتھ میں اب سندھ کے اندر ایک یکسر اسٹیٹمنٹ کیوں دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب اور کچھ اور اس طرح کے تحریک انصاف کے پرانے جو سابق رہنما ان کی جانب سے بنائی گئی ہے، وہ اگلے ہفتے کوئی ایک ملٹی پارٹی گویا کہ کانفرنس کرنے جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وکلاء کو انٹلیکچوئلس کو بھی بلایا جائے گا کہ وے فارورڈ کیا ہے، اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے لایا جائے۔ تو آج کی ڈیبیٹ انہی دو سوالوں کے گرد گھومے گی اور ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے، بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے شوکت یوسف زئی صاحب اب سینئر رہنما ہیں، اور ترجمان سندھ حکومت نادر قبول صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تو گفتگو کا آغاز نادر صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں۔ سر، جو میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا ہے کہ دو اتحادی لیکن رویے یکسر مختلف، آپ تو وہاں پہ ان کے لیے دعوتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں فرش راہ کر رہے ہیں، بٹ پنجاب میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، تو یہ دو طرح کے رویے کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ہم کسی اور کے لیے تو گفتگو نہیں کر سکتے، مگر جو سندھ کی ثقافت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے کہ سندھ کے جتنے بھی رہنے والے ہیں اور پورا سندھ صوبہ، وہ اس کا دروازہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے کھلا ہوتا ہے اور مہمانوں کو بہت احترام سے، عزت سے اور گرم جوشی سے ویلکم بھی کرتے ہیں اور کھلا پلا کے باقاعدہ تحائف دے کے ان کو پھر رخصت کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے جو کہ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور ایز لانگ ایز جو ہمارے دوست آ رہے ہیں وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ نہ کرنے کی کوشش کرے یا عوام کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے، تو ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو امید ہے کہ بہت ایک اچھا ان کا ایک پازیٹیو وزٹ رہے گا اور وہ خوش یہاں سے رخصت بھی ہوں گے۔ تو یہ امید کی جائے کہ جب وہ سندھ کی حدود میں داخل ہوں گے تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں بھی نہیں ہوں گی، اور اگر وہ پبلک موبلائزیشن کے لیے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں تو دے آر فری ٹو گو، انفیکٹ کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی فلسفہ ہے وہ تو پوری طرح سے الاؤ کرتا ہے، ہمارے آئین میں بھی ہے کہ پولیٹیکل موبلائزیشن کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ اگین اگر وہ کوئی گورنمنٹ عملے پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں یا کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ کریں، وہ پھر اس وقت اسی طرح سے نپٹا جائے گا، بٹ ہم جو ہے اچھی نیک نیتی ان کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جو ان کا جمہوری حق ہے اس کی پوری طرح سے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اس میں ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں پیش آئے۔ اسی طرح کا پیس آف ایڈوائس آپ کا پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی ہوگا کہ اگر مستقبل میں وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اگر وہ پرامن ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے جیسچر شو کرنے چاہیے حکومت کو جیسے آپ کر رہے ہیں؟
جی ایبسولوٹلی، ہماری آئین اس چیز کو یقین کرتی ہے کہ اس چیز کی یقین دہانی کراتی ہے کہ پیسفل موبلائزیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جمہوری حق ہے کہ کوئی بھی اپنا رائے رکھے، اور اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ بھی کرنا چاہے تو اس چیز کی بھی اجازت ہوتی ہے، ایز لانگ ایز کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا لوگوں کی جو ڈیلی روٹین لائف ہے اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ بہتر عظمیٰ صاحبہ، یہی سوال میں آپ ہی کی طرف لے کے آتا ہوں۔ انفیکٹ کیا ہی بہتر ہوتا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی روایت ہے، مہمانوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، جب آتے ہیں تو ان کی خاطر توارت بھی کی جاتی ہے۔ پنجاب کا بھی تو سلوگن یہی ہے، پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ جی آیا نوں، گویا کہ اگر وہ آ رہے تھے اور چھوٹا موٹا وہاں پہ کوئی پبلک موبلائزیشن کے لیے کوشش کر رہے تھے تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ پچھلے دنوں اگر وہ لاہور گئے تھے تو ریسیپشن ہوتی، کوئی ریسیو کر لیتا، اور کچھ تو نون لیگ کے لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ بہتر تھا کہ ان کو ویلکم کیا جاتا اور اس طرح کے ماحول نہ بنایا جاتا جو بنایا گیا، جس سے بہرحال کوئی اچھا میسج نہیں گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ افتخار صاحب، ہم نے تو بالکل ان کو ویلکم کیا تھا، ان کو پورا پروٹوکول بھی دیا تھا، پنجاب حکومت کی طرف سے ان کو کوئی اس طرح سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن اگر فار ایگزامپل نادر گبول صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور ہم بھی بالکل جی آئے ہوں، پنجاب جو ہے وہ تو بڑا بھائی ہوتا ہے اور سب صوبوں کو ویلکم کرتا ہے، لیکن میں نادر گبول صاحب سے صرف یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ سندھ اسمبلی میں آنا چاہیں اور ان کے ساتھ غیر متعلقہ لوگ ہوں اور جو زبردستی اندر گھسائیں، کچھ کا کرمنل ریکارڈ بھی ہو، تو کیا لائے عمل ان کا ہوگا؟ کیا یہ ان کو فری فار آل اندر آنے دیں گے؟ اب جس طرح دیکھیں، میں ایک ایم پی ہوں، اگر میں نے کسی مہمان کو اسمبلی میں اول تو میں صرف ان کو ایک ایز این آبزرور میں ان کو گیلریز میں بیٹھنے کے لیے میں ان کو انوائٹ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، ان کو میں لابیز آئیز اور نوز کی لابیز میں وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر میں بغیر ان کے آئی ڈی کارڈ اور ان کے قوائف دیے میں ان کو زبردستی گھسانے کی کوشش کروں تو مجھے تو نہیں کوئی اجازت دے گا۔ تو یہ ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے جس کے مطابق آپ گورنر ہاؤس ہے، اس میں ایک قاعدہ قانون، آپ کو پہلے نام دینے پڑتے ہیں، پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے اندر جانے کی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سارا ہنگامہ کہاں سے شروع ہوا تھا، پنجاب اسمبلی سے شروع ہوا تھا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ایک منسٹر نے کس قسم کی زبان استعمال کی۔ ہمارے پنجاب کی ریت روایت، بلکہ کے پی کے لوگوں کی یہ ریت روایت تو نہیں ہے، یہ تو ان کی بھی عزت خاک میں انہوں نے ملائی اس طرح کی گفتگو کر کے، اور ان کی بھی ناک کٹوا دی۔ تو ہمیں تو ہمیں تو بڑا رنج ہوا تھا اس طرح کی باتیں سن کے، کیونکہ دیکھیں ماں بہن بیٹی کی عزت سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے، چاہے وہ کے پی میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو۔ تو اگر یہ اس طرح کی باتوں پہ گریز کرتے تو شاید معاملہ جو تھا وہ افہیم و تفہیم سے ایک اچھے طریقے سے چلتا آگے، لیکن انہوں نے، آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے جو وہاں پہ ہلڑ بازی ہوئی، اور ہمارے اسپیکر کی جو بعد میں انہوں نے ساری جو آپ کو انفارمیشن عظمیٰ صاحبہ جو آپ سٹرینجرز کی بات کر رہی ہیں، تو حمزہ شہباز صاحب کی جو مختصر حکومت تھی اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب پولیس گویا کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں داخل ہو گئی تھی، وہ بھی سٹرینجر تھی، اور میرے خیال میں اس وقت اسپیکر کی کوئی پرمیشن نہیں تھی۔ تو یہ واقعات تو ماضی میں بھی ہوتے رہے، یہ تو کہیں راہداریوں میں گئے تھے، وہ تو اسمبلی ہال میں جا گھسے تھے پولیس اس وقت پنجاب کی، تو بالکل پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ چیف منسٹر تھے آپ کے جو پرویز الہی ہیں، پرویز الہی صاحب، جی سویلین کلوتھس میں سارے ان کے سارے اہلکار اندر تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے گھس کے وہاں پہ یہ لوٹے سب لے کے گئے تھے ان کے ایم پی ایز، اور انہوں نے ڈائس پہ چڑھ کے جو ہمارے ڈیپٹی اسپیکر ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ زود و کوب کیا۔ آپ کو وہ بھی پھر جو ہے مناظر جو ہیں I'm sure آپ اپنے کلپس نکالیں اور آپ کے سب کے سامنے آ جائیں گے وہ۔ صحیح۔ شوکت صاحب یہ نقطہ آپ ہی کی طرف لے کے آؤں گا، دیکھیں نادر گبول صاحب بھی کہہ تو رہے ہیں کہ جی آئیں ویلکم کریں گے بٹ پیسفل رہنا ہوگا، اور تحریک انصاف کے بارے میں بار بار اس خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی
آپ کے عزائم کچھ جارحانہ ہے، آپ تشدد کو ہوا دیں گے، آپ توڑ پھوڑ کریں گے، امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ دنگا فساد ہوگا، تو اس کی اجازت تو نہیں ہوگی۔ تو اب ہم سمجھیں کہ ماضی سے آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے اور اس دفعہ یہ شیورٹی ہوگی کہ پرامن رہیں گے، پیسفل رہیں گے، جس آئین کے اندر بھی جس کی گنجائش موجود ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو سر یہ میک شور کرے گی تحریک انصاف اس بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ نے دونوں کی باتیں سنی، باتوں میں بڑا تضاد ہے۔ میں نے پہلے بھی شروع میں جب پنجاب میں یہ چیزیں ہوئی تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگلی باری سندھ میں ہے، تو میں نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ لوگ جمہوری ہیں۔ دیکھیے روس نیچ سب میں ہے، لیکن ان کے وہ چونکہ جمہوری پارٹی رہی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں اس طرح کی حرکت ہوگی، کیونکہ اگر ان کے اندر تھوڑی بہت بھی وہ ہوتا نا سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی، تو اگر چیف منسٹر پنجاب اگر دعوت دے دیتی، چائے کی بھی دعوت دے دیتی، تو کتنے مشکل میں ڈال دیتی وہ سی ایم کے پی کو، کہ اگر وہ جاتے تب بھی مسئلہ، نہ جاتے تب بھی مسئلہ۔ لیکن وہ سیاسی طور پہ نہیں گئے، بلکہ خوف اور ڈر کی وجہ سے جو ان کو لگا کہ لوگ نکلیں گے، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے وہ اقدامات کیے جس کی وجہ سے ان کو خود اس چیز کو بھگتنا پڑا۔ کیونکہ پنجاب کی روایت تو بڑی شاندار رہی ہیں، پنجاب کی بھی یہ روایت تو نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا جی آیا نو، تو پنجاب نے ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کیا۔ لیکن اس بار جو یہ روایت جو ہم نے دیکھی ہے تو بالکل پنجاب کی روایت کی نفی ہوئی ہے۔ تو ہم نے تو کبھی بھی کیا کیا ہے، سہیل افریدی نے کوئی گملہ توڑا ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ عظما بخاری صاحبہ نے کہا کہ آئیں اور ہم آپ کو پنجاب کا یورپ دکھائیں گے، آ جائیں۔ تو جب گئے تو ادھر آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جہاں سی ایم جاتا تھا وہاں دکانیں بند ہو جاتی، اور اسٹریٹ جو فوڈ اسٹریٹ تھی وہاں جانے کی کوشش کی تو وہ بھی بند کر دی گئی، اور لبرٹی بھی بند کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں تو وہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کون سا یورپ تھا۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، دیکھیں سیاسی پاور شو کرنا یا یہ بدامنی میں نہیں آتا ہے، نہ انتشار میں آتا ہے، یہ ہر پارٹی کا حق ہے، ایک جمہوری حق ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ سندھ کے اندر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب کا وہ کریں گے، تو آئی تھنک کہ ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم سیاسی ورکر ہیں، سیاسی طور پہ کوشش کریں گے اپنے پارٹی کو لوگوں سے ملنا۔ وہاں سی ایم جو ہے نا وہاں جائیں گے، 3 دن گزاریں گے، 9 جنوری کو ان کا وزٹ شروع ہوگا اور اتوار کو واپسی ہوگی۔ شاید وکلا کنونشن سے خطاب کریں گے، آئی ایس ایف سے ملیں گے، اور حیدرآباد میں شاید کچھ دیر رکے، وہاں پہ کوئی تھوڑا بہت فنکشن کرے۔ تو یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ نون آئے، پیپلز پارٹی آئے، ہمارے صوبے میں کرے، ہم تو کسی کو نہیں روکتے ہیں، نہ روکا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں گے تو آگے پھر ہوگا کیا؟ مطلب ہم دیکھیں نا، کوئی اسمبلی سیشن میں تو نہیں گھسا تھا نا سی ایم، اسمبلی بلڈنگ میں جا رہے تھے، تو اسمبلی بلڈنگ کی جو پروٹوکول ہوتی ہے، جب سیشن ہوتا ہے الگ پروٹوکول ہوتی ہے، جب سیشن نہیں ہوتا تو اس کے الگ پروٹوکول ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی آپ چرچ لے کر آئے ہیں سی ایم کو، تو آپ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ کوئی عام صحافی تھا جس نے کہا کہ چرچ لے کر آپ آئے ہیں، یہ کوئی کویسچن ہے؟ آپ خود اندازہ کریں کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی، کیا اس بندے کو پکڑا ہے کسی نے کہ بھئی تم نے یہ کویسچن کیوں کیا؟ یہ کوئی صحافی تو نہیں تھا نا۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ اشتعال تو انہوں نے خوب دلایا، لیکن الحمدللہ ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں، اور آئندہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں ہم سیاست کر رہے ہیں، ملک مشکل میں ہے، اگر ہم ملک کو مشکل میں دیکھ کر ہم آپس میں یہی لڑتے رہیں گے تو عوام کو ریلیف تو 1 روپے کا نہیں مل رہا ہے، عوام کو ریلیف دینے کا کون سوچے گا؟ تو یہ سب کو مل کر سوچنا پڑے گا ہمیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نادر صاحب، انفیکٹ جو سب کو مل کے سوچنا ہوگا، اگرچہ اس کا اظہار تو بڑا پازیٹیولی ہو رہا ہے، گویا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی گزشتہ دنوں جو بات کی ہے 5 بڑوں کی ملاقات کی، اور ان کا خیال یہ کہ اسی سے راستہ نکلے گا، تو پیپلز پارٹی بھی کچھ اسی طرح کا سوچ رہی ہے، گویا کہ جو ان کی طرف سے تجویز آئی ہے، جو تھاٹس آئے ہیں، آپ ان سے متفق ہیں کہ دس از دا اونلی وے فارورڈ؟ بیٹھیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی تو سیاست تاریخی طور پہ یہی ثابت کیا ہے کہ ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو مفاہمت کی بادشاہ بھی بولتے ہیں انہوں نے ماضی میں۔
اپنے جو شدید سیاسی حریف ہیں ان کو بھی انگیج کیا ہے، ان کو بھی مطمئن کیا اور سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست تو یہی کہتی ہے کہ اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے نیک نیتی سے. اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں اور ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ان کی ہی ہے، اور اگر یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، اور اس پہ پھر کوشش کریں کہ اپنے طور سے پھر یہ امپلیمنٹ بھی کریں. بٹ جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے رکاوٹ دوسری طرف سے آ رہی ہے، جو جن کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے وہ شاید وداؤٹ اینی کنڈیشنز نہیں آنا چاہ رہے ڈائلاگ ٹیبل پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں تو کچھ سی جیل پی سے ایمز گھر تو ہوتے بھیجیں. ہیں نا نادر صاحب، کچھ کانفرنس پرسنل میئرز تو ہوتے ہیں نا کہ آپ کم از کم کچھ قیدیوں کی رہائی ہے یا کم از کم ملاقاتوں کی اجازت ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے قیدی سے ملاقات جس کی جیل مینول کے اندر ملاقات کی جب بھی اجازت کانسٹیٹیوشن دی کے ہے اندر انہوں نے اس کا پروویژن ہے؟ غلط فائدہ اٹھایا ہے اور ان کو مس یوز کیا ہے ملاقاتوں سر کو ماضی میں سوشل بھی میڈیا. کہا جاتا ہے نا کہ میاں نواز شریف سے ملاقاتیں ہوں یا زرداری صاحب سے، اس کے بعد بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو آتی تھیں. محترمہ صاحبہ سے بھی جب کو ملا کرتے تھے تو اس کے بعد بھی گفتگو تو سیاسی ہوتی تھی نا. تو اب کی بار کیوں لگ رہا ہے کہ ان سے بعد ملاقات کے بعد اگر کوئی گفتگو سیاسی ہوتی ہے تو وہ اس ملک کے لیے کوئی شاید بہت بڑا ہے؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ماضی میں جب میاں صاحب جیل میں تھے، یاسر زائی صاحب جیل میں تھے، تو اگر سیاسی گفتگو تو بالکل اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بٹ ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اسپیشلی آگ کی طرح جنگل میں پھیلتی ہے باتیں سوشل میڈیا پہ، اور اگر اس پہ ملک کے خلاف اور ملک کے انسٹیٹیوشن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں تو وہ عوام کے اندر بھی ایک رنجش اور مایوسی پیدا کرتی ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ ان سیاسی ملاقاتوں پہ، کیونکہ ان کو وارننگ تو دی گئی تھی بار بار کہ آپ ملاقاتیں ضرور کریں، آپ کا حق ہے جیل مینیول کے مطابق، بٹ اگر آپ بھجوائیں جیل سے اور اس میں عوام کو گمراہ کریں، عوام کو آپ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے اجازت نہیں دی جا سکتی. اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر ملک میں مینٹین کرنا، اسٹیٹ میں مینٹین کرنا گورنمنٹ کا رٹ ہونا چاہیے. بٹ اگر اس کو ملاقاتوں کی آڑ میں چیلنج کیا جا رہا ہے تو پھر گورنمنٹ کا پورا اختیار ہے کہ پھر وہ اس طرح کے کام. تو آپ کے خیال میں جس وقت ملاقاتوں پہ پابندی یہ بڑا درست فیصلہ ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا تحریک انصاف کی رہنماؤں سے متعلق؟ دیکھیں ابھی ملک الحمدللہ ہمارا بہت پروگریس کر رہے ہیں، یو اے ای کے پریزیڈنٹ بھی آگے جا چکے ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی ہمیں انگیج کرتے ہیں. تو ملک کے انٹرسٹ سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، کوئی بھی ایک شخص یا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی. یہ تو نادر صاحب ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا کہ اس دوران جو غربت کی سطح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، افراط زر بھی دوبارہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. پاکستان نے شاید قرضے 130 ارب ڈالر کے ہیں سر، ملک کے اندر 60 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں، خط غربت سے زندگی نیچے گزارنے والوں کی تعداد کوئی 11 کروڑ ہے سر، تو اچھی خاصی بڑی تعداد ہے. تو عوام کے اینڈ پہ تو کچھ چیزیں، لیکن یہ ضرور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہ ہاں ڈپلومیٹکلی ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے، شاید آگے چل کے اس سے فائدہ ہو. میں ذرا گفتگو کو لے کے چلتا ہوں عظمیٰ صاحبہ کی طرف. عظمیٰ صاحبہ انفیکٹ رانا صاحب کی گفتگو بڑی مثبت، بڑی اچھی، بڑی پازیٹیو، اپریشیٹ کیا گیا، بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے. بٹ بار بار تحریک انصاف بھی جو گلہ کرتی ہے کہ کچھ تھوڑے سے تو اقدامات ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جس سے لگے کہ ہاں حکومت ڈائلاگ کے معاملے پہ کچھ سنجیدہ ہے. ایک طرف تو آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں بٹ اسلام آباد میں عدالتیں سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں علی امین گنڈاپور صاحب کو تھوڑی بہت سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے. آج وہ آزاد پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ایسا، عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ کہہ تو کچھ رہے ہیں بٹ جو ایکشنز ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ہم لوگ رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں اور جو عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہم من فالو بھی کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی امن و امان کی جو صورتحال کو کوئی اگر ڈسٹرب کرے یا لوگوں کی جو زندگیوں میں کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کرے تو ان کی جان و مال کی جو حفاظت ہے وہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اڈیالہ کے باہر آپ جو نوٹنکی دیکھتے ہیں روز جو یہ لگتی ہے، دفعہ 144 لگا ہوا ہے. ان کو کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ وہاں اور لوگ بھی بستے ہیں اور اگر اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں تو ان کی زندگی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ان کو بارہا یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے اگر ملاقات کرنی ہے تو ایک قاعدے قانون کے جیل مینیول کے مطابق کرنی ہے. خاص طور پہ
آپ نے باہر آ کے کوئی سیاسی جو بیانیہ جو انتشار پھیلائے, جو میڈیا کو آپ میڈیا اٹینشن دینے کی خاطر آپ اس طرح کی جو باتیں کریں جو پھر جو ہے کیوس پھیلائے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نے اگر ملنا ہے تو آپ ضرور ملیں, لیکن اس کے بعد آپ کو باہر آ کے اس طرح سے میڈیا پہ سیاسی بیانیات ملنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اب ان کو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. اس کا اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت نے تو ہر وہ قدم لینا ہے جس سے جو ہے امن و امان برقرار رہے. اب ان کے اپنے صوبے میں بھی اگر دفعہ 144 کی لگتی ہے تو ان کو وہ اس کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ 4 یا 5 لوگوں سے زیادہ کی گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے, اور وہ ثوابدید ہوتی ہے آپ کی جو صوبائی حکومت جب بھی یہ اس کو لگانا چاہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اب یہ دیکھیں نا, اب یہ ان کو حقیقت میں تو کے پی کے لوگ جو ہیں ان کی داد رسی کے لیے ٹائم دینا چاہیے. وہ بیچارے لاوارث ایک صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں. سارے 80% لوگ پنجاب میں آ کے تو اپنا علاج کرواتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی سڑکیں ہیں. وہ بیچارے طالب علم وہاں پہ دہائی دیتے ہیں کہ خدا کے لیے مریم نواز کو ہمارے پاس بھیج دو, ہمیں بھی کوئی اسکالرشپ دے دے, ہمیں بھی کوئی لیپ ٹاپس دے دے, ہمیں بھی کوئی ای بائکس دے دے. تو دیکھیں جو لوگوں کی زندگی میں جو بہتری لانے کے لیے جو سی ایم کو وقت صرف کرنا چاہیے, جس کے لیے مینڈیٹ دیا گیا, وہ لوگ کرتے نہیں ہیں. اس پہ ان کی کوئی توجہ ہے نہیں. آپ نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا ہے اس طرح وہ صبح سے لے کے رات تک پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہیں. 100 سے زیادہ ان کے انیشیٹیو میں ہیں. میں دلوانے بیٹھوں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو ان کو بھی تو چاہیے نا کہ یہ جس کام کے لیے ان کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے وہ کام کریں, نہ کہ آپ آ کے تو بیٹھ کے تو وقت ضائع کریں, ایک مجاور بن کے آپ بیٹھ جائیں اور آپ سے ایک صوبہ جو ہے وہ چل نہیں رہا. اب گنڈا پور کا کیا قصور تھا؟ گنڈا پور کا ایک ہی قصور تھا کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے وفاق کے ساتھ مل کے چلنا ہے, میں وفاق پہ چڑھائی کر کے تو میں سروائیو نہیں کر سکتا ہوں. لیکن بانی صاحب کو تو یہ منظور ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر وقت انتشار پھیلا رہے, ہر وقت این آر او کی صدایں آتی رہیں, مجھے ایک جناب بڑے وی آئی پی طریقے سے اڈیالہ سے مجھے آپ باہر نکال دیں. یہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے نا. ہم نے تو جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, لیکن وہ جو آپ نے اپنے آرگومنٹ میں کہا نا کہ آپ تو عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, تو یہ جو ملاقاتوں کی اجازت ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے, وہاں سے ایک فہرست آتی ہے اور اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر تحریک انصاف یہ کہنا ہے کہ بقول نون لیگ کے درجن بھر لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں, لیکن آپ 2 درجن بیریکیڈ لگا دیتے ہیں, تو عوامی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے جو رکاوٹیں آپ کھڑی کرتے ہیں, ورنہ 12-15 لوگ جو آتے ہیں اس سے تو کوئی عوامی زندگی متاثر نہیں ہوتی. دیکھیں ہم نے 2.5 سال ہو گئے, نہ جانے کتنے 100 ان کی ملاقاتیں ہوئی, ان کے ہر پارٹی کے بندوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کے لائر سے ہوئی ہیں, ان کی بہنوں سے ہوئی ہیں, کس سے نہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی. لیکن ایک آپ کو پتہ ہے کہ جیل مینیول ہے, قاعدہ قانون ہے, آپ کو سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے, باہر آ کے بیانیے اس طرح کے گھڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اگر اس طرح سے کرتے رہیں گے اور یہ نہیں ایک قاعدے قانون کے مطابق ملاقات کریں گے تو پھر معاملہ ایسی ہے, پھر وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس کی ثوابدید ہے, وہ ان کو ملنے دے یا نہیں ملنے دے. اب آفٹر آل یہ مجرم ہیں, یہ 14 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں, وہاں پہ کرپشن کے چارجز ہیں ان کے اوپر. یہ کوئی سیاسی قیدی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ کہ آپ, اور اگر ان کی پارٹی میں کوئی اور لیڈ نہیں کر سکتا, اگر سارے بیچارے پپٹس ہیں, اگر بیچاروں کو صرف منہ دکھائی کے لیے رکھا ہوا ہے, تو پارٹی کو پھر بوریا بستر گول کر کے فارغ کر دیں. یہ ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھی ہوئی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب انفیکٹ ون مین شو چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جیل میں بیٹھا شخص پوری پارٹی کو آپریٹ کر رہا ہے. آپ ایک طرف مینڈیٹ دیتے ہیں راجہ ناظر صاحب کو اور ساتھ میں چکزئی صاحب کو, مذاکرات کریں, مزاحمت کریں, آپ ڈیسائیڈ کریں. دوسری طرف صوبے کے چیف منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ جائیں پبلک کو موبلائز کریں, اور ابھی بھی نادر قبول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے مذاکرات کی باتیں راجہ ثناء اللہ صاحب کریں یا کوئی اور کرے, آپ اس طرف آنا نہیں چاہتے, آپ تو اسٹریٹ پروٹیسٹ پہ بلیو کرتے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں, ایک تو
میری جو بہن ہے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے وہاں سے پنجاب کی طرف سے کہ جی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں بڑے پولیٹیکل ذہن کے لوگ ہیں, بڑے باشعور لوگ ہیں, وہ جب ووٹ دیتے ہیں نا تو وہ دیکھ کر دیتے ہیں, ایسے نہیں دیتے ہیں. بڑا آسان سی بات ہوتی ہے, جی یہاں اسپتال نہیں ہے, یہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے, یہاں پہ انہوں نے کوئی سڑکیں نہیں بنائی ہیں. ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے, یہ واحد صوبہ ہے جس نے موٹر وے بھی اپنی بنائی ہے اور کسی صوبے نے نہیں بنائی ہے. اور یہ واحد صوبہ ہے جس نے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جس انداز سے دیکھیں 100% یہاں پہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اس کے ذریعے لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہے, ہیلتھ فیسلٹیز. روزانہ کے حساب سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جو ہے نا دل کے آپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا آپریشن ہوتے ہیں, لیکن سارے فری. تو یہ کہنا ٹھیک ہے, اگر پنجاب میں بھی ہم جاتے ہیں, ہمارے لوگ جاتے ہیں, تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. پنجاب بھی ہمارا ملک ہے نا, اب کیوں اس کو دوسرا ملک بناتے ہیں؟ ہو سکتا ہے پنجاب سے بھی کوئی یہاں آتے ہو تو ڈاکٹر پہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت سارے لوگ اسلام آباد سے میں نے ہمارے دوست آتے ہیں یہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر اچھا ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی. دوسرے جو ہے نا دیکھیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں, تو مذاکرات جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے, کوئی ماحول ہے مذاکرات کا؟ ہم اگر نہیں بھی اس کے باوجود بھی خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, لیکن ان کی طرف سے یہ تو مخلص تو نہیں ہے مذاکرات میں. یہ صرف میڈیا کی حد تک ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس یا تو اختیار نہیں ہے یا ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے, یا یہ خوف میں مبتلا ہے کہ عمران خان اگر مذاکرات کے ذریعے نکل آیا تو پھر ہوگا کیا, اس کے آگے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو تمام تر جو رول آف لا ہے اس کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے. دیکھیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ عدالتیں کہہ رہی ہے کہ جی ملاقات کی اجازت دی جائے, نہیں مانا جا رہا. یہی عدالتیں تھی جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی, تو یہ کہہ رہے تھے عدالتیں سزا ٹھیک نہیں دے رہی. آج یہ کہتے ہیں عدالتیں صحیح ہیں. تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ ڈائیلاگ تو ایسے نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک طرف سزائیں دیں لوگوں کو, جعلی مقدمے بنائیں, اور اپوزیشن لیڈر دیکھیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے نہ سینٹ کا. یہ جس طرح اپنا امپائر کھڑا کر کے کھیلتے وہ تھے کہتے نا, ہیں جی ایک سیٹ والے کو آپ نے نامینیٹ دیا ہے. شوکت صاحب وہ کہتے ہیں ایک سیٹ والے کو آپ نے نامینیٹ کر دیا ہے, پارٹی میں سے اور کوئی نہیں ملا تھا. اپوزیشن دیکھیں, اپوزیشن اب ہماری پارٹی بھی تو رجسٹر انہوں نے ختم کر دی نا, رجسٹریشن تو نہیں ہے نا. اب ہمیں تو انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے, اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی رجسٹریشن ختم ہو گئی ہے. تو اب ظاہر ہے ہم نے ان کو نامزد کیا جن کی پارٹی ہے نا, تو جب نامزد کیا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے, اس پہ نہیں ہوتا ہے کہ پارٹی تعداد کے اوپر ہوتا ہے. اپوزیشن جمہوریت یہی کہتی ہے, قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی زیادہ حمایت ہے اس کو کیا جانا چاہیے. لیکن مسئلہ ان کا کچھ اور ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ. یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بڑی بہتر ہو رہی ہے, اللہ جانے کو کہاں پہ ہو رہی ہے, ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ 144 کے قریب ٹیکسٹائل ملیں پنجاب میں بند ہوئی ہے, کوئی 1.25 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں معیشت بہتر. 1 روپے کا ریلیف مجھے بتائیں. چلو انہوں جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کیا پچھلے دنوں, اور 10 روپے LNG گیس مہنگی کر دی. تو کیا ہوا, برابر ہو گیا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خوف ہے, اس خوف سے نکلے. جب تک یہ خوف سے نہیں نکلیں گے, یہ اڈیالہ جیل دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں یہ انتشار کرنے جاتے ہیں, بھئی 6 بندوں کا نام ہوتا ہے ٹوٹل, 10 بندے چلے جاتے ہیں, 2-3 ڈرائیور ہوتے ہیں, 2-3, تو 10 سے زیادہ تو کبھی گئے نہیں ہے. جب میرا نام آیا تھا تو ہم اس وقت 8 بندے تھے, جس میں مینا خان اور CM صاحب تھے, میں تھا, 2-3 اور تھے, پنجاب کے ایک MP تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. میں کہا چلو ہم اکیلے کر کے جاتے ہیں, نہیں چھوڑا گیا. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو احسن اقبال صاحب, میرے پاس ویڈیو موجود ہے, ابھی بھی میں آپ کو وہ کر سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں, کہ احسن اقبال صاحب باقاعدہ آ کے باہر بریف کرتے تھے کہ جی ہم نواز شریف صاحب سے ملے, انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے, ہمیں یہ کیا ہے, وہ کہ آج جو ہے نا سیاسی اس پہ پابندی لگ گئی ہے. اللہ جانے ان کو کیا خوف ہے. دفعہ 144 کون سی جمہوری ملک میں لگتا ہے, صرف اس لیے کہ سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو, یہ جمہوریت ہے. میں ذرا نادر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر. انفیکٹ اب وے فارورڈ کیا لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب اور باقی لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک ملٹی پارٹی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کانفرنس پہ بھی اپنا ان پٹ دے گی؟ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مفاہمت کے بادشاہ زرداری صاحب,
سر ابھی تک ان کی جانب سے کوئی اس طرح کے انڈیکیٹرز نہیں ملے کہ وہ ایک لیڈنگ رول میں آ رہے ہیں اور ملک کے اندر جو پولیٹیکل ٹینشن اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بڑا متحرک رول پلے کریں گے؟ جی دیکھیں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو آ جائے گا جب اس طرح کی پارٹی کانفرنس کے اوپر ڈیسیجن بنائے گی پارٹی. بٹ جہاں تک پریزنٹ صاحب کی بات ہے, ظاہر سی بات ہے اگر میرے جیسا ایک چھوٹا پولیٹیکل ورکر بھی یہ چیز دیکھ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سیریس انٹینٹ یا نیت نہیں ہے ڈائلاگ کی, تو پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے ملک کے پریزیڈنٹ ہے, وہ کیوں اپنے آپ کو انوالو کریں گے ایسے اسٹیج پہ جہاں پہ دوسرا جو پارٹی ہے اس کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے اس طرف کہ آگے بڑھا جائے. وہ تو ظاہر سی بات ہے ایسے فیز پہ ہی آنا پسند کریں گے جب تمام پارٹیز سیریس بھی ہوں گی اور واقعی میں کوئی ملک کے فلاح کے لیے یا ملک کے فائدے. تو آپ کو لگتا ہے نہیں سر کہ سارے لوگ سنجیدہ ہیں, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ہر کسی کی خواہش ہے نا سر, ہر پارٹی چاہتی ہے ملک میں سیاسی استحکام ہو تاکہ حکومت اپنا نہیں لگتا چاہتی ہے اس وقت. اچھا میرے مطابق صرف ایک چیز چاہتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے چیئرمین کو جیل سے نکال کر اس کو گھر پہ آرام سے بٹھایا جائے. ون پارٹی ایجنڈا آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالنا ہے, باقی کوئی نہیں ہے. بٹ سر یہ جو گڈ گورننس کی باتیں لے کے خیر پختونخوا کی حکومت پہ تنقید ہوتی ہے, مرکز میں جو آپ کے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان ہے سر, وہ تو کراچی بچاؤ مہم بھی شروع کرنے لگے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے دور میں تو ستیہ ناش ہو گیا, کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. آپ نے کل ہی سنی ہوگی پریس کانفرنس کی ہے ایم کیو ایم نے, تو کیا کہتے ہیں ان کا بیانیہ کتنا سیاسی یا کتنا حقیقی ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو سیاسی لحاظ سے بالکل ہی ریلیونٹ ہو چکی ہے. ایک جو دور تھا ایم کیو ایم کا وہ بھی آپ کے سامنے کراچی سر 18 سیٹیں جیت کے آئے ہیں, وہ قومی اسمبلی میں سندھ میں بھی اچھی خاصی تعداد. وہ میرے حساب سے وہ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے سیٹیں مل گئی ہیں. اچھا, ان کی کوئی گراؤنڈ میں ووٹ بینک ایسا چیز کا اس وقت موجود نہیں ہے, اور ان کو ظاہر سی بات ہے اخباروں کی اور نیوز کی سرخیوں میں رہنے کے لیے اور کوئی ان کے پاس کوئی ہے نہیں ایجنڈا. حالانکہ وفاق میں بڑے آرام سے یہ بیٹھے ہوئے وزارتوں میں, ان کے پاس 2 وزارتیں ہیں وفاق میں, تو اس کے اوپر تو یہ ظاہر سی بات ہے بات کرنا پسند نہیں کریں گے. پر کراچی کو ہمیشہ سے یہ یوز کرتے تھے اپنی سیاست کے لیے, لسانی سیاست کو یہ فروغ دینے کے آتی ہے, تو دوبارہ سے یہ وہی ایتھنک کارڈ اور زبان کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے دور میں جو کراچی تھا اس وقت ہی چائنا کٹنگ ہوئی تھی, اس وقت ہی بوری بم لاشیں ملتی تھی. ابھی الحمدللہ ہم لوگ پارکس بنا رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر پہ بہت ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. انفراسٹرکچر میں بہت ڈیولپمنٹ کی ہے, ہیلتھ میں بہت ہم نے مائل اسٹون اچیو کیے ہیں, ٹرانسپورٹ میں ہم نے نئے مائل اسٹون اچیو کیے ہیں. تو ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ مزید 2-3 سالوں میں پیپلز پارٹی کراچی کے لیے اور ڈیلیور کرے گی, تو اگلے الیکشن میں ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ابھی سے اس طرح سے گلوں نے ہتھکنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر عوام نے ان کو ریجیکٹ کر لیا اور عوام ان کی باتوں پہ نہیں آ رہی. ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ بہت آگے نکل چکی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو پھر سے شروع کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عظمیٰ صاحبہ, انفیکٹ جو سوال میں نے نادر صاحب سے بھی کیا, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی فواد چودھری صاحب کچھ اور سیاسی زعماء ہیں, گویا کہ اگلے ہفتے جو کل ہونے جا رہا ہے ملٹائی پارٹی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں ملک کے وکلاء کو انٹلیکچوئلس کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو اس پروسیس کا نون لیگ بھی حصہ بنے گی اور اس میں اپنا انپٹ دے گی, کیونکہ بہرحال آپ کے سیاسی زعماء اس خواہش کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے. اگرچہ تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ آپ ٹائم بائنگ کر رہے ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان لوگوں کو سڑکوں پہ نکالے گا, آپ انسیکیور ہوتے ہو تو پھر آپ ڈائیلاگ کی کہانی شروع کر دیتے ہیں. ان کو تو شک ہے, لیکن مولانا ثناء اللہ صاحب کے اگر ہم اسٹیٹمنٹ کو سیریس لے لیں تو پھر اس کانفرنس کا بھی تو آپ کو حصہ بننا چاہیے نا, وہاں پہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. تو آپ شرکت کر رہے ہیں اس کانفرنس میں؟ دیکھیں جی, ہماری تو ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہے اور ہم نے کبھی مذاکرات کے ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کیے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ پورے ایک ملک کی خاطر سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور جو ترقی کا جو پہیہ ہے وہ اکٹھے مل کے چلانا چاہیے اور ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بیچارے اتنے خوفزدہ ہیں
پی ٹی آئی والے, کیونکہ ان کا کوئی چورن نہیں بک رہا, ان کی دکانیں ہو گئی ہیں بند ساری. یہ بار بار جو ڈیفالٹ کی بات کرتے تھے, سری لنکا بن جائے گا پاکستان, اس کی بات کرتے تھے. کبھی ان کا شوکت ترین جا کے خط لکھتا تھا آئی ایم ایف کو, کبھی یہ بیٹھ کے ان کے دفتروں کے باہر پروٹیسٹ کرتے تھے. وہ سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا. وہ ان کی ساری جو ترکیبیں تھی نا وہ چوپٹ ہو گئی ساری. تو یہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب ان کے پاس صرف ایک راہ فرار ہے. انہوں نے کسی سے نہ کوئی بات کرنی ہے, اس لیے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے سب بائی الیکشن سے بھی انہوں نے راہ فرار حاصل کی تھی. یہ کسی انہوں نے حصہ نہیں لیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو وہاں پہ بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی نے ان کو اب مینڈیٹ دینا نہیں. آپ نے ابھی لیٹسٹ دیکھ لیا جو فیصلہ آیا ہے میاں محمد نواز شریف کے حلقے کا, وہاں پہ بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ان کی تو یہ کہانیاں سنتے جائیں اور آپ شرماتے جائیں. حقیقت سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ نہ انہوں نے ڈائیلاگ کرنا ہے, کیونکہ یہ کسی سے بات کرنے میں بلیو نہیں کرتے. یہ تو بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو پورے اپوزیشن کو ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا تھا, اور انہوں نے ان کی پوری کوشش تھی, لیکن یہ 3.5-4 سال میں کسی کو بھی کسی کے خلاف کچھ پروو نہیں کر سکے, کیونکہ بوگس تھا, کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہی نہیں. اب ان کے اپنے کیسز ہیں تو یہ جا کے بھگتے عدالتوں میں اور اپنا نام کلیئر کرائیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت ٹھیک ہے, اور یہ کہ مہاتما جو ہے صادق اور امین ہے جو کہ 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں, 17 سال کی اور ان کو سزا ہو گئی ہے, تو یہ صرف جو انہوں نے سب کو سیاسی لوگوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا ہوا تھا, اور یہ کہتے تھے کہ جی آج کے پاس تو اختیار کوئی نہیں ہے. اب جن کے پاس اختیار ہے, اور جو جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ سیاسی لوگوں سے جا کے گفتگو کریں. اب پھر وہ پہلے بھی یہ لوگ بھاگ گئے تھے مذاکراتی ٹیبل سے, ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ان کا انتظار کر رہی تھی, یہ بھاگ گئے تھے. اب بھی جو ان میں جو کچھ سینسیبل لوگ ہیں, جو سیاسی کٹ کاٹ والے لوگ ہیں, شاہ محمود ہیں, جو کوٹ لکھپت سے جو مذاکرات کی بات نکلتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے پی ایم نے بھی اس کو ویلکم کیا, رانا ثناء اللہ نے بھی ویلکم کیا, ریاض صادق نے بھی ویلکم کیا. جو بات اچکزئی صاحب کرتے ہیں یا علامہ کرتے ہیں وہ بھی اس کو بھی ویلکم کیا گیا. لیکن جو بانی صاحب بیٹھے ہوئے نا وہ سب کو صرف استعمال کرتے ہیں, انہوں نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہوا. تو اس سے ہم نے مذاکرات کرنی ہے سوائے کنفیوژن کے اور کیوس کے اپنے پارٹی میں, اور کچھ بھی نہیں بچا. ہر طرف رساکشی ہو رہی ہے, اور کس سے بات کرنی ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. شوکت صاحب لاسٹلی بتا دیں کون آپ میں سے با اختیار ہے, جیل میں بیٹھا شخص یا چیئرمین بیرسٹر گور, یا وہ کمیٹی کہ جو آپ نے بنائی ہے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں, اور آپ کو اس بات کا تو علم ہے سر اس ملک کے اندر کبھی بھی عوامی تحریکیں کامیاب ہوئی نہیں ہیں, اور ایسے میں کہ جب نون لیگ کے زعماء خود یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہائبرڈ نظام ہے, تو سر اس میں کیا امید لگا کے بیٹھے؟ بہتر نہیں ہے کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں؟ اب یہ جو فواد چودھری صاحب لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے, آپ اسی کا حصہ بن جائیں سر, کوئی راستہ نکل آئے گا. دیکھیے پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ عمران خان کو کسی قسم کے ڈیل کے ذریعے تو نہ ہی نکلے گا, یہ تو کلیئر بات ہے. نہ وہ اس مسئلے پہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ میرے لیے کوئی بات کرو کہ جی ڈائلاگ کے اندر کہ جی مجھے باہر نکالو, وہ تو کبھی بھی نہیں نکلے گا. یہ تو آپ نے عابد میر صاحب اور دوسرے تیسرے جو سینئر جرنلسٹ ہیں آپ جیسے لوگ, ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ اگر آج عمران خان چاہے تو آج بھی نکل سکتا ہے. جس طریقے سے نواز شریف صاحب نکلتے تھے, تو نواز شریف صاحب جو جیل سے نکلنے کے ڈیل کرنے کے بادشاہ ہیں, وہ ڈیل وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بڑے ہم جو ہے نا جمہوری ہیں, اور تو جمہوری اس طرح کے رویے جو ہے یہ کون سا رویہ ہے جمہوری جو ایک چیز پہ ہم فخر کر سکے کہ جی یہ رویہ جمہوری ہے ان کا؟ یہ تو ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایرریلیونٹ ہے, پی ٹی آئی ختم ہے, لیکن عمران خان کے سوا آپ کے پاس کوئی نقطہ ہے جو آپ بیان کر سکتے ہیں ٹی وی پہ؟ کون سا ٹی وی چینل ہے جو عمران خان کا نام لیے بغیر وہ اپنا پروگرام کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس ہے. اگر اس کی امپورٹنس نہ ہوتی نا تو آج کوئی انہوں نے تو پابندی لگا دی تھی, اب یہ بانی چیئرمین, لیکن وہ بانی چیئرمین بھی اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ خوف ہے. اب عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے, عوامی طاقت کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ملک کو ہو رہا ہے نا.
آپ نے معیشت کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں آپ، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے، آپ صحیح دعوے تو بڑے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے فلاں ملک کے ساتھ صحیح تعلقات اچھے ہیں، بڑے CBI وہ ہو رہے ہیں ہمارے صحیح لیکن 1 روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہے اس ملک کے اندر؟ جب انویسٹمنٹ ہی نہیں آ رہی ہے تو آپ یقیناً کون سی سر ترقی کر رہے ہیں، کون سی معیشت آپ کی درست ہو رہی ہے؟ آپ کو سوائے عمران خان سے سوالات بات بہت کرنے کے زیادہ سوا ہیں آپ کے سر، پاس کوئی حل نہیں ہے۔ یقیناً لگتا یہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔